کہ حمیدیہ ایک بڑی دنیا میں اعلیٰ چیزیں رکھتی ہیں تو بڑی اعلیٰ چیزیں، لیکن میں تو ایک چیز رکھے بھی لگ جانیاں نے صلاح الدین ایوبی کی کتابوں تو نہیں لگی ایک وہ کر دے لکھا ہوا ہے ساڑھے سے کر دے امت مسلمہ آج چکاوے یا 10 سال بعد چکاوے یا صدی لاوے. جب فرانسی جنرل کیا دوبارہ بیت المقدس قبضہ ہو گیا تو ہم قبضے تھے، ایک بار حضرت عمر آزاد کرایا، دوسری بار حضرت صلاح الدین ایوبی آزاد کروایا. جب دوبارہ فرانسی قبضہ ہوئے ہوتے تو فرانسی جنرل کیا کتاب لکھا فرانسی جنرل کیا انہیں جناب جا کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کی حرکت کی تھی. ایک دوسری سے میں جناب یہ علاقہ کیول بزرگیاں ہے روڑا کی گلاں دے امت مسلمہ سے کر دے انہیں جا کے میں جا کے این نبیہ دے چمیا کیونکہ میں انہوں منع والا سی، لیکن وہ جنرل سے منع والا نہیں سی، وہ تے کافر ہے فرنگی ہے. انہیں جا کے فراقہ کا بیج لی انہیں این ٹھوکر ماری پیر مار گیا صلاح الدین ایوبی کی قبر میں این ٹھوکر مار کے کہنے لگا ہدنا یا صلاح الدین اللہ تو سانو کڈیا سی بیت المقدس لے اسی پھر واپس آ گئے اٹھ کے کٹ کرنا ہن صلاح الدین ایوبی تے نہیں نہ کرنا تو میں خوشی سی لیکن اسی کیول لگ گئے ایک کر سے امت مسلمہ تے انہیں جڑی پیر نال ٹھوکر ماری صلاح الدین ایوبی کی قبر نوں ٹوٹا نال او کر دے ساڈے تے امت مسلمہ اج اتارے مہینے بعد اتارے یا صدی لگ جائے اے امت کو قرض اتارنا پے. صلاح الدین ایوبی کی قبر دعوت دے بے حیاؤ میں مرن لگ گیا میرے گھر اتنے بھی پیسے میں نہیں کھڑے. صلاح الدین ایوبی جب دنیا تو گئے تو آپ کے گھر اتنے بھی پیسے کوئی نہیں تھے کفن خرید کے آپ کو کفن دیتا جاتا آپ کی قبر پکار کے کہہ رہی وہ مسلمانوں میں تو کوئی نہیں کھاتا تھوڑی غیرت بحال کی تھی تو ہم بیت المقدس واپس لے کے دیتا کافر آ کے گزر آ میری قبر مبارک تھوڑے تے کر دے اے امت مسلمہ تے کر دے اج تو کافر کر چکا اتنے لکھا کی سی پتہ ہے حضرت صلاح الدین ایوبی کی قبر مبارک سے پیر والے لکھے ہوئے تھے لا تحسبوه مات شخصا واحد بل قد عم العالمین ممات. وہاں لکھا یہ ہوا تھا کہ اے زائرین صلاح الدین ایوبی یہاں کو قبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہو ذرا اس جملے کو پڑھو کہ جب صلاح الدین ایوبی دنیا سے گیا تو تنہ تنہا نہیں گیا اس دن پوری امت مسلمہ مر گئی کہ نہ مر گئی. یہ صلاح الدین ایوبی کی قبر مبارک وہاں حاضری دی جو بے شرمی اپنے اندر تھی اس کا اظہار کیا کہ جناب ہماری بڑی پریشانیاں ہیں امت بڑی دعا پذیر ہے آپ دعا فرمائیں کچھ نہ کچھ. تو اقبال کہنا گنج آئے ہر دعا راہ کری اقبال کہنا گنج آئے ہر دعا راہ کری تیرے ایوبی و نگاہ بایزید. اقبال کہنا آج بھی امت مسلمہ دو جہانہ کے خزانے سے قبضہ کر سکتی لیکن دو چیزوں امت کو لا جائیں ایک صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہوئے دوسرا بایزید بستامی والی نگاہ. اقبال نے گل کی حضرت صلاح الدین ایوبی کے بارے ناڑی کے نکلو تے حضرت نور الدین زنگی تشریف فرماؤ. آپ کی حیات طیبہ کے بارے لکھا نور الدین زنگی کے بارے. زنگی زمانہ کاڑا غلام تے نور الدین ایک غلامہ کی گل نہیں ہے جڑا دامن مصطفی نال محبت ابو لہب بھی ہوے چٹا گورا تبر بھی بن جاتا جے ہوے نور الدین زنگی کہ حضور خواب میں جا کے فرمانے لگے نور الدین زنگی ہے دو بدماش کو تکلیف پہنچانا چاہتا مثال یہ تشریف فرمانا کہ حضور نے خواب میں فرمایا نور الدین زنگی ہے دو بندے میں تکلیف دے رہے کہ نور الدین زنگی مصر میں چلے آتے تھے آ کے اور دو عیسائی سن جناب نے پکڑے اور انہوں نے مشہور واقعہ کس علماء کو سنیا تو دو عیسائی سن آپ نے انہوں نے پکڑ کے فرمایا کون ہو تسی وہ مان گئے انہوں نے کیا سانو اس مشن پہ بھیجا گیا کہ حضور کا جسم مبارک کٹ کے لے گیا. نور الدین زنگی نے پھر جناب سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دی تھی پانی کا تاکہ قیامت تک کوئی موذی ارادہ بھی نہ کر سکے. یہ وہ خوش نصیب حکمران ہے جنہوں نے ہمارے کتابوں میں لکھا بھی حضرت خلفائے اربعہ امام حسن عمر بن عبدالعزیز کے بعد امت مسلمہ میں اتنا عادل حکمران کوئی نہیں ہے. نور الدین زنگی انہوں کا مزاج مبارک بھی اتنے شام میں جڑا وہ موجود ہے. حضرت محی الدین ابن عربی انہوں کا مزاج مبارک بھی ہوتی ہے. حضرت ایوب کردی سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا دار بھائی جنہوں کا پیر مبارک قبر تو باہر ہے حکومت نے ڈھانپے ہوا اتنے فتنہ مطلب بہت ہجوم ہوتے حکومت نے ڈھانپ دیتا ہے. حضرت ایوب کردی
حضرت صلاح الدین ایوبی بھی بولتا جو بھی بولتا یہ جتدار بھائی یہاں کے دور جھگڑا ہوا کہ بھائی ولی اپنی قبر کوئی نہیں ہوتے ایوب گردی آپ نے انہوں حکم بنایا لوگوں نے تھی فیصلہ کرو. آپ نے فرمایا کل آنا. جب دوسرے دن آئے تو دیکھا کہ حضرت کا وصال ہو گیا. وہ جب کفن دفن شریف ہوئے جب دفن کر کے فارغ ہوئے تو قبر ایک دھماکہ ہوا کہ آپ کا پیر مبارک باہر آ گیا. میں تو جھگڑا کرتے ہو دیکھ لو پیر میرا باہر. سارا صدر ایوب گیا کے بارے میں شام میں دسیا کہ زیارت کر کے آیا. اس شیخ عبد الحادی حسن نے کیا میں اپنی آنکھ نال دیکھا اصا وہ مزار مبارک باہر بھی بند کیتے ہوا باہر بھی بند بڑے گیٹ تو تالا لا دیتا اندر نہیں جان دے. لیکن اصا کوشش کر کے جامع مسجد کے خطیب سن حضرت شیخ احمد صاحب دے بڑے محبت والے لوگ اصا کیا پاکستان ہی نہیں جانا پہلے زیارت کراؤ. 35 سال تو بعد انہوں نے کھولیا 35 سال بند کیتے وہ ساڑی وجہ پھر انہوں نے کھولیا. اسی اندر گیا تو جو مقصد سی ویکن کا وہ بند ہو جاتے یعنی پیر مبارک انہوں نے بند کر دیتا. 7 کے ساتھ کتنی ہوئی ہیں 14 700 سال آپ کے پیر مبارک باہر گیا. ساری دنیا اجازت کی تھی. حضرت ایوب حضرت خالد قلفی انہوں نے مزار مبارک سب تو بلند جگہ ہے. نقشبندی شاہ غلام علی دہلوی کے خلیفہ اتنے جڑا شعر لکھے تھی میں بندو سنا آپ کی قبر مبارک نے شعر کی لکھے تھی اذا لم تطب فی طیبۃ عند طیب به طابت الدنیا فاین تطیب. اذا لم تطب فی طیبۃ عند طیب به طابت الدنیا فاین تطیب. جدو تو مدینہ منورہ جا کے اس پاکیزہ ہستی جنہاں کی وجہ تو ساری دنیا پاک ہو گئی جب تو اتنے پاک نہیں ہوا تو پھر کس کتنے جا کے پاک ہوا کہتے حضرت خالد بن ولید. ہوں جناب 5 منٹ رہ گئے تو میں سارا گول کر کے شام کا رکا کر لیں. ساری رات کا سفر ہے. رکا ایک شہر ہے جیسے جنگ صفین ہوئی کی ہوئی مولا علی کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان 30 میل کا ایریا جنگ صفین کا. میں تو کل بھی دسیا تو حضرت عمار کی ریاست کا مزار ہے حضرت تو ویسے کر نہیں تھا. 3 ایک اور صحابی ہیں تابعین انہوں کا مزار ہے بس. اتنے سینکڑا صحابہ کے مزار ہے. وہ مزار بنائے ایرانیاں نے خمینی نے. جدو نجدیاں موقع ملیا انہوں بھی صحابہ نے مزار کے آئے. جدو شیعہ موقع ملیا انہوں بھی صحابہ نے مزار کے آئے. ہزارہ مزار دوسرے صحابہ کے سن انہوں نے ویٹ کر دیں. پھر مزار سے باقی رہے حضرت ویس کرنی کا مار میں لیا سکتا ہے اور تابعی ہے بس باقی ملے ویٹ کر کچھ ہوتے مزار کے اتنے طبیعت سے بڑا مطلب بہت بڑھیا جلدی باہر نکل رہا ہے. سب پتہ سی ظاہر ہے دائیں سارے مزارات جسم جنہوں نے بلڈوز کر دیتا گیا. اہل سنت کا جماعت دنیا کے ہیں قربان جاوا نہ کسی علاقے کے نئے کی حرکت نہیں کی تھی. سمجھ آ گئی بات. تھی کتنے خوش نصیب کو انہوں نے موقع ملیا انہوں نے ڈال دیتے انہوں نے موقع ملیا انہوں نے ڈال دیتے. ایک اہل سنت کا میرے سارے کو سلام پیش کر ہم اپنے بارے شک کے کوئی شک ہے بچوں نے سارے کو اپنے عقیدے کے پکے رہو. اہل سنت کے بعد واپس ہوئے جناب نہر فرات آ گئی. واپس ہوئے رکھا تو نہر فرات ترکی بھی جو آئے کہ شام کو جا کے پھر کتنے بلا ارادے جا گئے جہاں کنارے ہوتے آ رہے بیٹھتے آسے دنیا خوشی یہ جنتی نہر ہے. دونوں کے بارے فرمایا پتا ہے جنتی ہوئے دریا آ دریا نیل اور بارے اسی اسے اترے منشوم کیتا پانی بڑا ٹھنڈا پانی یا پانی میں صرف اس واسطے مفتی محمد ابراہیم صاحب نے بتایا لگے کہ نہر فرات کے بارے مولانا حسن رضا کا ایک شعر ہے وہ یاد ہی میں تو شعر نہیں یاد تو ساری منقبت کی تقریباً یاد ہے وہ میں ان کو سنانا جو میں اسے پڑھی نہر فرات کے کنارے باغ جنت کے ہیں باغ مد کے کھانے والے بیت تم کو مجدہ لال کا ہے دشمنانے والے بیت. اے شباب فصل گل یہ چل رہی کیسی ہوا کٹ رہا ہے بہ رہا تھا دوستانے والے پر.
جمعہ کا دن ہے اور کتابیں حدیث کی طے کر کے آج کھیلتے ہیں جہاں پر شہزاد گانے والے ہیں، سر شہیدان وفا کی ہنڈیتوں پر غلام، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان معلوم ہے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ یہ سودا کسی بیچ میں جڑا روایت میں بیچ کون پتر دینا اسلام میں؟ اسلام میں تو پیسے 10 روپئے کو نہیں دیتا، پتر کے لیے دینا، چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے، جوان بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، بھانجے، تو خود اپنی جان بھی پیش کر دیتی، مولا جو تو راضی تھے حسین بھی راضی۔ اتنی بات ہے، اس کو زیادہ جو لوگ کہتے پانی بند ہو گیا، پلان ہو گیا، یہ تو میرے مذاکری میں تو 10 پانی چھانے والا کوئی چکر کوئی نہیں سی۔ یہ امام علی مقام ایک باری نگاہ پاتے تھے نا، میرے برات والوں نے پھر کیا بلا جانا۔ یہ اصحاب کہف کے اوپر سورج چلتے ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، سورج اپنی جگہ سے چلتا، لیکن اصحاب کہف نے جب غار سے پہنچنا تو بتایا شمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تغربهم ذات الشمال۔ اصحاب کہف یاد نے اپنا دین سے بچایا کہ اپنی جاناں بچانے سے غار جا پڑے کہ اللہ رب العالمین نے انہوں نے شان بیان فرمائی، فرمایا کہ سورج انہوں نے اتنے آندا تے دائیں ہو جاتا کہ دھوپ نہ لگ جائے، کہ جب غروب ہونے لگتا تے بائیں ہو جاتا۔ یہ اصحاب